السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سے بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کے صحیح طریقوں کے بارے میں بات کروں گی۔ اکثر مرد یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی بیوی کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ آج میں اسی موضوع پر بات کروں گی کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کے کپڑے اتارنے سے لے کر فارغ ہونے تک مرد کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم بستری کا آغاز ہی بے رحمی یا جلد بازی میں کیا جائے تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ دل سے خوش نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم بستری سے پہلے بیوی کے ساتھ فور پلے کریں۔ فور پلے کیا ہے؟ بیوی کو سینے سے لگانا، اس کے حساس حصوں جیسے گردن، کمر، رانوں کو نرمی سے چھونا اور دیر تک قربت کا ماحول بنانا۔ یہی وہ چیز ہے جو جسمانی عمل کو روحانی تجربہ بنا دیتی ہے۔ اور دھیان رکھیے، اس دوران جلد بازی ہرگز مت کیجیے۔ دیکھیے بھائیوں، اکثر مرد ہم بستری کا آغاز عورت کو بس سیدھا لٹا کر دیتے ہیں۔ یہ روایتی طریقہ اگرچہ عام ہے، مگر کیا یہ سب سے بہتر ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرد تو اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے، لیکن عورت تو ادھوری رہ جاتی ہے۔ کیوں نہ کوئی نیا انداز اپنائیں، کچھ ایسا کہ بیوی کو بھی محسوس ہو کہ اس کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی طریقے سے بار بار بیوی تنگ آ جاتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو صرف اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی جذبات کی پرواہ نہیں کرتے، تو یقین مانیں آپ صرف اسے مایوس نہیں کرتے بلکہ اپنے رشتے کی خوبصورتی بھی کھو دیتے ہیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان طریقوں کی جن سے بیوی کو نہ صرف خوشی ملتی ہے بلکہ وہ خود بار بار آپ کے قریب آنے کی خواہش بھی کرتی ہے۔ بیوی کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ذہن اور جسم کو تیار کریں۔ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیں، کمر کو نرمی سے سہلائیں، اس کے کان میں محبت بھری بات کہیں۔ عورت کے لیے محبت کا اظہار صرف لمس نہیں ہوتا، الفاظ، جذبات اور احترام بھی ضروری ہوتے ہیں۔ جب وہ آہستہ آہستہ خود کو آپ کے حوالے کرنے لگے، تبھی لباس اتارنا شروع کریں۔ جلد بازی نہ کریں۔ اس لمحے کو ایسے محسوس کریں جیسے کوئی قیمتی تحفہ کھول رہے ہوں، اور یاد رکھیں، سیدھا لیٹانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی اسے اوپر آنے دیں، کبھی خود اوپر آ جائیں، کبھی سائڈ سے گلے لگائیں، کبھی آنکھوں میں دیکھ کر لمس دیں۔ گردن، کمر، ران اور سینہ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں محبت اور وقت دینے سے عورت مکمل طور پر آپ سے جڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی، آرام اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہر قدم شریعت کی روشنی میں اٹھائے، تاکہ یہ تعلق صرف جسمانی سکون کا ذریعہ نہ بنے بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ بنے۔ اب اکثر مرد کہتے ہیں کہ ہم بستر پر نفس ڈھیلا کر لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کرتے، خوراک کا خیال نہیں رکھتے اور بیوی کی کیفیت سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ عورت جب ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو تو چاہے جتنا بھی وقت لگائیں وہ مطمئن نہیں ہوگی، اور جب فارغ ہو جائے تو فوراً کروٹ بدل کر نہ سو جائیں۔ بیوی کو سینے سے لگائیں، پیشانی چومیں، محبت بھرے جملے کہیں جیسے تم میری زندگی ہو یا تمہارے بغیر یہ لمحہ مکمل نہیں ہوتا۔ بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے بیوی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ صرف لطف نہیں اٹھاتے بلکہ سچے دل سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جب بیوی خوش ہوتی ہے، اگر وہ آپ سے سچا پیار کرتی ہے تو وہ صرف آپ سے مخلص نہیں رہتی بلکہ بار بار آپ کے قریب آنے کے لیے خود کو تیار بھی کرتی ہے۔ یہی اصل رشتہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی جھجک ہوتی ہے نہ شرم، بس اعتماد اور بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے کپڑے اتارنا صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک مکمل محبت بھرا سفر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال اور بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ جب پوری دنیا نیند کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوتی ہے، اس ٹائم اگر میاں بیوی ایک ہی بستر پر ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوں تو آسمان سے کیسی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب کمرے کی روشنی مدھم ہوتی ہے، ہوا تھم جاتی ہے، جب سب کچھ پرسکون ہو جاتا ہے، تب ایک ساتھ لیٹنے والے دل الفت کے وہ راز سنبھالے بیٹھے ہوتے ہیں جو ساری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کائنات دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں عطا کروں، ہے کوئی پکارنے والا، میں سن لوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں بخش دوں۔
لیکن ذرا ایک لمحے کو سوچو، اگر اس ٹائم بیوی کسی اور کمرے میں سو رہی ہو، یا شوہر روٹ کر الگ لیٹا ہو، یا دونوں ایک ساتھ تو ہوں مگر دل الگ ہوں، تو کیا وہ لمحے واقعی بابرکت بن سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، جب آپ تہجد سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹتے ہیں تو وہ صرف ایک رات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نعمت کی رات ہوتی ہے، جہاں آپ کی خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے اور بیوی کی قربت بھی جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، تہجد کے ٹائم شوہر کے سینے سے لگ کر سونا، اس سے باتیں کرنا، اسے پیار سے جگانا، یہ منظر اس وقت کا سب سے قیمتی تحفہ بن جاتا ہے۔ تو آج کے بیان میں ہم جانیں گے کہ تہجد کے ٹائم میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو تہجد کے ٹائم ہم بستری کرتے ہیں وہ یہ بیان ضرور سنیں، کیونکہ اگر نہ سنا تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب دل سے ایک آہ نکلے گی کہ کاش اس رات میں نے یہ بات سن لی ہوتی، مگر تب صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، تہجد کا ٹائم کوئی معمولی گھڑی نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی ہے اور آسمان سے رب کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم جو میاں بیوی ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کا رشتہ نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ ان کے درمیان کی ٹوٹ پھوٹ، دوریاں اور خاموشیاں بھی مٹنے لگتی ہیں، اور خاص طور پر اس ٹائم کی ہم بستری ایک روحانی قربت میں بدل جاتی ہے۔ اس ٹائم کی ہم بستری عورت کے دل میں سکون، تحفظ اور توجہ کا احساس جگاتی ہے، اور مرد کے دل سے بوجھ، تھکن اور بے قراری کو نکال دیتی ہے۔ وہ شوہر جو سارا دن کے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ گھر آتا ہے، اور وہ بیوی جو دن بھر کی تھکن میں بھی اپنے شوہر کی مسکراہٹ کو ترستی ہے، ان دونوں کے لیے تہجد کے ٹائم کی ہم بستری ایک ایسی دوا بن جاتی ہے جو نہ صرف ان کے رشتے کو جوڑتی ہے بلکہ رب کی طرف سے دلوں میں سکون، گھروں میں رحمت اور سجدوں میں اثر ڈال دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں تمہیں تہجد کے ٹائم کی ہم بستری کے وہ فائدے بتاؤں گی جو عام لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں، وہ فائدے جو صرف انہیں نصیب ہوتے ہیں جو رب کے دیے گئے رشتے کو سمجھتے ہیں، نبھاتے ہیں، اور رات کے سناٹے میں اس تعلق کو عزت دیتے ہیں جسے نکاح کا نام دیا گیا ہے۔ جب میاں بیوی تہجد کے ٹائم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک ہی بستر پر لیٹ کر ایک دوسرے کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اس لمس میں صرف محبت نہیں ہوتی، اس میں رب کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اس لمحے کی ہم بستری صرف جسمانی تعلق نہیں رہتی، یہ ایک عبادت بن جاتی ہے، ایک دعا بن جاتی ہے، ایک سجدہ بن جاتی ہے جو نہ صرف دونوں کے جسموں کو بلکہ ان کی روحوں کو بھی ایک خاص روشنی سے بھر دیتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے لمس سے وہ سکون ملتا ہے جو کسی دوا سے، کسی بات سے، کسی دلاسے سے نہیں ملتا۔ وہ لمحہ جب وہ اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھ کر سانسوں کی ہم آہنگی سنتی ہے، وہ اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے، اور اس کا شوہر جب بیوی کو اپنے پہلو میں سمیٹتا ہے تو اسے صرف سکون نہیں، ایک تحفظ، ایک عزت، ایک نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اس ٹائم کی ہم بستری ایسی ہوتی ہے جو مرد کی ذہنی تھکن، دل کی پریشانی، زندگی کی تلخی اور روح کی بے قراری کو چپ چاپ ختم کر دیتی ہے۔ رب نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے ایک لباس بنایا ہے، اور لباس وہی اچھا لگتا ہے جو رات کی تنہائی میں اپنے جسم کو ڈھانپے، گرماہٹ دے اور ہر سردی سے بچائے۔ جب شوہر بیوی کی پیشانی چومتا ہے، جب وہ اسے اپنی آغوش میں لیتا ہے اور اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس لمس میں صرف خواہش نہیں ہوتی، اس میں محبت، وفاداری، قربانی اور قربت کی ایک مکمل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اور جب یہ سب تہجد کے ٹائم ہو رہا ہو تو فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں اور رب کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ اے رب، تیرے بندے نے تیرے دیے گئے رشتے کو عبادت بنا دیا ہے، اسے سجدے سے پہلے تجھ سے جوڑ دیا ہے۔ یہ ہم بستری میاں بیوی کے درمیان ایسی روحانی چمک پیدا کرتی ہے جو دن بھر کی لڑائیوں، دنیاوی تھکن، گھریلو تلخیوں اور معاشرتی دباؤ سے نکال کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت صرف جسم سے نہیں، دل سے، روح سے اور جذبات سے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے، اور وہ شوہر اس بیوی کو صرف محبت سے نہیں، اپنے سچ، اپنی ایمانداری اور اپنے دل کے احساسات سے نوازتا ہے۔ اس ٹائم کی ہم بستری دو انسانوں کو ایک ایسا اعتبار، ایسی تسلی اور ایسی طاقت دیتی ہے جس سے وہ اگلے دن کی تمام آزمائشوں کا سامنا مسکرا کر کرتے ہیں۔ ان کا دن نور سے شروع ہوتا ہے اور رات محبت کے سائے میں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو سکون کا ذریعہ بنایا،
اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھتی۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے اس رشتے کو کتنا سستا کر دیا ہے۔ آج بیوی شوہر کی ایک بات پر گھنٹوں موہ بنائے رکھتی ہے، اور شوہر بیوی کی چھوٹی سی غلطی کو دل میں لے کر اسے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ سرد مزاجی، یہ خاموش جنگ، یہ ناراضگیوں کے بستر، یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کے دیے ہوئے پیار کو مار دیتی ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ ایک ساتھ لیٹنے کے باوجود ایک دوسرے کو محسوس نہیں کرتے، جب بیوی کو شوہر کے پاس بیٹھ کر بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان جیت چکا ہے اور رب کی رحمت وہ دروازہ چھوڑ چکی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے میاں بیوی لڑائی کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں، بحث کو توجہ کا نام دے چکے ہیں اور خاموشی کو وفا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ وہ دھوکا ہے جو ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے رشتوں کو توڑ رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ ہم بستری صرف جسمانی تسکین نہیں، یہ دلوں کا علاج ہے، یہ زبان کی تلخیوں کا توڑ ہے، یہ رشتے کی نرمی کو بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسے فقط ایک رات کی خواہش بنا دیا ہے، ایک غرض کا معاملہ سمجھ لیا ہے، اور رب کی دی گئی اس نعمت کو بدنیتی اور خود غرضی سے آلودہ کر دیا ہے۔ اور اگر آج ہم نے اس بات کو نہ سمجھا، اگر آج ہم نے رات کے اس خاص ٹائم کو یوں ہی غصے، ناراضگی اور دوری میں گزار دیا، تو یاد رکھنا، ہمارے رشتے صرف کمرے میں قید رہ جائیں گے، دلوں میں نہیں۔ وہ گھر جہاں تہجد کے ٹائم خاموشی ہو مگر دل کے اندر شور ہو، وہ گھر کبھی روشن نہیں ہو سکتے۔ اور یہی آج کے معاشرے کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ محبت صرف فوٹو تک رہ گئی ہے، خوشی صرف سوشل میڈیا پر ہے، اور ہم بستری صرف جسمانی تھکن مٹانے کا ذریعہ بن چکی ہے، روحانی سکون کا نہیں۔ اور یہی ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسے نبی کا واقعہ سنانا لازم سمجھوں گی جس کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، برائیوں سے روکا، بدکاری سے منع کیا۔ دن ہو یا رات، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ رب کی ناراضگی کا ہے، یہ گناہ رب کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر افسوس، نہ صرف قوم نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ ان کی اپنی بیوی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، وہی عورت جو نبی کے گھر میں رہتی تھی، نبی کے ساتھ کھاتی تھی، سوتی تھی، مگر اس کا دل نبی کے پیغام کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ دل سے ان گنہگاروں کی حمایتی تھی، وہ ان کے راز رکھتی، ان کی مدد کرتی اور نبی کے سچ کو جھٹلایا کرتی۔ فلمی ڈائلاگ کی طرح سوچو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا ہوگا تو دل نے چیخ کر کہا ہوگا، تو میرا ساتھ نہ دے پر ان ظالموں کا ساتھ کیوں؟ میں نے تجھے عزت دی، نبوت کا مقام دکھایا، مگر تو نے گمراہی چنی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا، ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ مجرموں میں سے ہے۔ اور نبی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس عورت نے اس راستے کو چنا تھا جو رب کی لعنت والا تھا۔ میری بہنوں کی بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، تو آج تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا تم اپنے شوہر کی، اپنے رب کی، اپنی آخرت کی خیر خواہی کر رہی ہو یا نہیں۔ کیونکہ صرف رشتہ کافی نہیں، ساتھ دینا، وفا کرنا اور نبی کے پیغام پر چلنا ہی اصل نجات ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ جو میاں بیوی تہجد کے ٹائم ہم بستری کرتے ہیں اور ہم بستری کے فوراً بعد پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور رب کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہیں، ایسے میاں بیوی کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی مثال دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری کائنات نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت ہوتا ہے، ہر دروازہ بند ہوتا ہے، مگر یہ دو دل، یہ دو جسم، یہ دو روحیں اس رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے، جب بے روزگاروں کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب محروم بیواؤں کو رب نیا سہارا عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعائیں جو دن بھر قبول نہ ہوئیں وہ رات کے ان چند پاک لمحوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا دراصل اللہ کی طرف قریب جانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کے دل کو ضرور چھو گیا ہوگا۔
اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایمان افروز، اصلاحی اور دل کو جگہ دینے والے بیانوں کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔